السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ہماری اصلاح کے لیے بہت ساری آیتوں کو بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، غلط کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور صحیح راستے کی طرف ہم اپنے آپ کو لے جا سکیں۔ اس لیے میرے رب نے بعض ایسی بیماریوں کو جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو ذکر کیا، اور میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیسے حل نکالا جا سکتا ہے اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ اگر قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی سورت کی ان آیات کو پڑھیں جس میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اجتنبوا بچو، پرہیز کرو، اپنے آپ کو ذرا الرٹ کر لو، یہ مطلب ہے کثیرا من الظن، بہت سارے ایسے بدگمانیاں ہیں۔ اگر ہم کسی کے بارے میں برا خیال کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ برا خیال ہم کو غلط راستے کی طرف لے جا کر جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا، اجتنبوا، پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، کثیرا من الظن، بہت سارے ایسے بدگمانیوں سے، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں ایسی ہیں کہ جو بہت بڑا گناہ بھی بن جاتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے پیچھے ہی نہ پڑ جاؤ۔ اب اس کے پیچھے ہی پڑ گئے، صبح سے شام تک اس کی تہ میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے۔ یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ ارے بھائی، وہ اپنی زندگی ہے، جیے گا، لیکن ہم اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، کہاں جا رہا ہے، جھانک جھانک کے دیکھتے رہنا۔ میرے رب نے اصلاح کے طور پہ ارشاد فرمایا، کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، بعض کی غیبت بھی نہ کیا کریں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اگر اتنا کہہ دیتے تو کافی ہو جاتا کہ بعض کی غیبت نہ کریں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے آگے جو بیان فرمایا، یا میرے اللہ، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کا گوشت کھا ہی نہیں جا سکتا، حرام ہے، اور اس سے بڑھ کر مرا ہوا انسان اور اس کے گوشت کو لے کر آپ اگر کھائیں، اس کی اجازت ہوگی؟ کون کھانے کو پسند کرے گا؟
کوئی کھانے کو پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ غیبت ہے کہ جیسے مردار بھائی کا گوشت کا لوتھڑا ہے، اسی طرح ہم اگر کسی کی غیبت کریں تو اس سے کوئی کم درجہ نہیں۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرات صحابہ بھی موجود تھے۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ تو صحابی پڑھے تھے، اب سمجھ میں بات نہیں آئی کہ غیبت کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ غیبت کی میننگ کیا ہے؟ یہ سوال کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت کہلاتی ہے۔ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کسی اور کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت کہلاتی ہے۔ صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی اس شخص کے اندر ہو، وہ برائی اس شخص کے اندر ہو اور وہ میں کسی اور شخص کے سامنے بیان کروں تو کیا تب بھی وہ غیبت ہو جائے گی؟ قربان جائیے میرے نبی پہ، قربان جائیے میرے نبی پہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر وہ برائی اس شخص کے اندر ہو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر تم اس کی برائی کسی اور کے پاس بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، آپ مرچ مسالہ لگا کے اس کی برائی بیان کر رہے ہو تو یہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ تہمت ہے، تہمت باندھنا بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ برائی اس شخص کے اندر ہو اور حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اور کینہ کپٹ کی وجہ سے کسی اور شخص کے سامنے اس کی اس برائی کا ذکر کرنا یہ غیبت ہے۔ اور یہ غیبت مردار بھائی کا جو گوشت پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر کھانے کے برابر میرے رب نے بیان کر دیا۔ اس لیے ہم اس مقصد سے کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ آج تو یہ برائی بڑی عام سی ہو گئی ہے، اسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسے ہم غلطی نہیں سمجھتے۔ دھڑلے سے مجلسوں میں ہم اگر وہ مجلس میں نہ ہو اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ یہ احساس ہے کہ بھئی یہ برائی جو بیان کر رہا ہوں گویا کہ مردے کا گوشت پڑا ہوا ہو اور میں اسے کھا رہا ہوں۔ یا میرے اللہ، یہ احساس ہمارے اندر سے چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، جہاں کچھ خبریں رکھی، یعنی خبریں تھی، تو وہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جو ساتھ میں تھے ان سے میرے نبی نے فرمایا، یہ جو دو خبریں ہیں اس میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے میرے رب نے خبر دے دیا تھا کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کی بھی خبر دے دی کہ یہ جو خبریں ہیں جس پر سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، یہاں اندر صاحب خبر کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیوں خبردار کیا؟ کیوں بتایا گیا؟ اس وجہ سے تاکہ امت مسلمہ کو یہ پتہ چل جائے
کہ یہ صاحب قبر کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے تو میری امت کے افراد اس گناہ سے بچ جائیں، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، حضرت جبرائیل امین نے خبر دی کہ ایک وہ شخص ہے جسے اس وقت سزا دی جا رہی ہے، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ آج کل یہ جو ہمارے جنس کے پینٹ آئے ہیں تو وہاں نیچے بیٹھنے میں ذرا دشواری پیش آ جاتی ہے، اگر پوری طرح سے نکال کر بچ کے ضرورت پوری ہو رہی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے جینس پینٹ کی وجہ سے، لیکن اگر ہم اسے پہن کے ایسا بیٹھے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے پورے چھینٹے ہمارے بدن پہ اڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس حدیث کو سن کے جائیں، قیامت کے دن یہ ذکر نہ کر دینا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہو جاتا تو ہم بھی اس سے پرہیز کر لیتے، بچ جاتے۔ یا یہ ہے کہ اگر لنگی ہی پہنے یا کوئی اور آپ پائجامہ پہنے لیکن احتیاط نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائٹ جنس پینٹ پہن کے اب استنجا کریں جب جا کر ہی یہ صورت پیش آ رہی ہو۔ کبھی کبھار ہم یعنی پائجامہ پہنے ہوئے ہیں یا لنگی پہنے ہوئے ہیں، اب اس کے باوجود ہم احتیاط کیے بغیر ایسا استنجا کر رہے ہیں کہ اس کے چھینٹے ہمارے بدن پہ اڑ رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ یہ استنجا کرتے ہوئے اڑنے والے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال اسے عذاب دے رہے ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چیزوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں اور یہ سوچیں اس سے کیا فرق پڑے گا، چھوڑیں، اڑنے دو، بعد میں پہنچ دیں، پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جی ہاں، نماز پڑھنے کے لیے بھی پاک جگہ کا ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اگر راستے میں گزرنے والا کتا استنجا کر دیا یا بلی نے غلاظت کر دی یا کوئی اور چوپائے ہیں وہ غلاظت کر دیے ہیں، جگہ گندی ہو گئی ہے، اب آئے جمعے کے دن، اب اس لیے کہ اوپر تو جگہ رہتی ہے، جانے کے لیے نہیں ہوگا، آخری وقت میں پہنچے ہیں جناب محترم، اب اس وجہ سے ان کے لیے جگہ وہاں راستے میں مل گئی، سوچے کہ یہی نماز ادا کر لیں۔ اب اللہ اکبر علیہ، یہ تو جگہ ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اب نماز بیچارے پڑھ رہے ہیں، نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ جگہ گندی ہے۔ نماز کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں دوڑے دوڑے آئے، جلدی جلدی آئے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ جو جمعے کے دن واعظ و نصیحت ہوتی ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ کو جمعے کے دن مسجد میں جمع کرتے اور یہ دین کی باتیں بتاتے، سمجھاتے کہ یہ چیزیں ہیں دین میں، اس پر عمل کرنا ہے، اگر اس پر ہم عمل نہ کریں تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے پریشانی آ سکتی ہے، قبر میں اس کی وجہ سے پریشانی آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سمجھاتے تھے، اور ہم یہ سمجھ جائیں ہم اسے کہاں سنیں، کہاں اسے اپنے اندر لے کر آئے، نہیں، آخری وقت میں ہم پہنچیں گے، اب یہ اندر تو جگہ نہیں ملے گی، اوپر جانا پڑے گا، اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں اب اتنی اوپر کون چڑھے گا، نہیں، راستے میں ہی کھڑے ہو جائے، روڈ پر ہی کھڑے ہو جائے، جہاں گزرنے والا کتا اگر پیشاب کر دیا ہو یا گائے بھیل یا یہ ہے کہ بلی ہے یا کوئی اور جانور گندگی کر دیے ہوں، اب اس پر ہم کھڑے ہو کہ اللہ اکبر بول کے نماز ادا کر رہے ہوں تو ہماری نماز کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس نصیحت کو سنیں، اس لیے کہ بات کو اگر سنتے ہیں سامنے بیٹھ کے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے،
اور ایک عہد لے کے ہم یہاں سے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک میں لاشعوری میں، نہ سمجھی میں اس میں مبتلا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ بات میرے پلے پڑ گئی ہے۔ اب اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے چلنا ہے، ان غلطیوں سے بچا کے چلنا ہے، تاکہ اللہ رب ذوالجلال مجھے جنت عطا کرے۔ اب جنت الفردوس میں میرے نبی کی معیت میں مجھے جگہ مل جائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں رہنے والے صحابی سے کہا، ایک تو خبر میں اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا، دنیا میں اس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دوسرے جو صاحب قبر ہی یہاں اندر اسے بھی عذاب ہو رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ یہ صاحب چغلی کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، اور غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے اسے غیبت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم اسے معمولی نہ سمجھیں۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا غیبت۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے، ظلم ڈھا رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، اب اگر مظلوم کو وہ ذکر نہ کریں اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ذکر نہ کریں تو ایسی صورت میں اس ظالم کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اس کی برائی کو ذکر کر دینا یہ غیبت نہیں ہے۔ اگر کوئی ظالم ہے، ظلم ڈھا رہا ہے، اس کے ظلم کی وجہ سے مظلوم تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، اب اگر ہم اس کے ظلم کو ذکر نہ کریں اور بھی اس کے ظلم کا شکار نہ ہو جائیں، اس وجہ سے اگر ذکر کر دیں، مقصد حسد نہیں ہے کہ جلنے کی وجہ سے کہ یہ بہت ترقی کر رہا ہے، اس وجہ سے اب اوروں کے سامنے جا کے اس کی برائی بیان کروں تو اب اس کے لیے کوئی گڑھا کھودے گا اور وہ گڑھے میں گر جائے گا، اس مقصد سے اس کی برائی بیان نہیں کر رہا ہے۔ مقصد کینہ کپٹ نہیں ہے کہ یہ جو اندر سے ایک جلن ہے، ایک کڑن ہے کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، کہاں سے یہ اچھی زندگی گزر بسر کر رہا ہے، میں بھی تو اس کا بھائی ہوں، میں بھی اس کا دوست ہوں، میں بھی اس کا پڑوسی ہوں، میں یہاں میرے لیے بہت مشکل زندگی گزر رہی ہے اور میرے ساتھی رہ کر بڑی ترقی کر لیا ہے، اس وجہ سے جلن ہو رہا ہے، بغض ہے، یہ عداوت اور دشمنی ہے، اس وجہ سے اوروں کو بھڑکانے کے لیے مجلس میں بیٹھ کر اس کی برائی بیان کر رہا ہے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت گناہ ہے، اور یہ گناہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کینہ مقصد نہیں ہے، اگر حسد مقصد نہیں ہے، اگر عداوت اور دشمنی مقصد نہیں ہے، اس کی اصلاح مقصد ہے کہ اگر میں اس کی برائی اس کے سامنے ہی ذکر کر دوں، میرے بھائی آج سے یہ برائی سرزد ہو رہی ہے، اگر آپ اس سے بچ جائے، اگر اس غلط کام سے آپ رک جائے، یہ جو میوزک ہے یہ غلط ہے، یہ شراب نوشی ہے یہ غلط ہے، یہ زنا کے اڈے پہ جا رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ کسی پہ ظلم ڈھا رہے ہیں یہ غلط ہے، اگر آپ اس سے رک جائیں، اگر آپ اس سے رک جائیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ مقصد نیک ہے اور اس کی برائی کو اس کے سامنے ہی ذکر کر رہے ہیں اور مجلس میں، مقصد یہ ہے تاکہ اور لوگ بھی اسے نصیحت کریں، اسے سمجھائے کہ ایک انسان شراب کا عادی ہو گیا ہے اور شراب پی پی کے لوٹتا رہتا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، کسی سے کوئی پردہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، سب کے سامنے علانیہ طور پہ کھلے طور پہ گناہ کرتا جا رہا ہے۔ اس کے گناہ کا ذکر کر دیا اور کہا کہ بھائی یہ جو کھلا جو یہ گناہ کر رہے ہو یہ غلط بات ہے، بے حیائی ہے، فحاشیت ہے، عریانیت ہے، اور بالکل زبان گندی ہے، اور زبان سے گالیاں بکتا ہے، اور زبان سے غلط باتیں
ایسے کہتا ہے کہ سامنے والے کا دل چورا چورا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس سے کہیں کہ اس طرح آپ اپنی زبان یعنی استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل میں پارا پارا ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے میں اسے بھی ہم غیبت شمار نہ کر لیں۔ مقصد اصلاح ہو، اگر مقصد حسد ہے، مقصد بغض ہے، مقصد عناد ہے، مقصد عداوت ہے، مقصد دشمنی ہے، مقصد اسے نیچے گرانا ہے، اس کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، اگر اس مقصد کو لے کر اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ مقصد ہم کو عذاب کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ اس طرح کی برائیوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ بہت سارے جو آج گھر ٹوٹ رہے ہیں یہ لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ سے، رات میں ہی تقریباً 12:30 1 گھنٹہ بج گیا، ایک میاں بیوی کے درمیان کی جو پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے کو نیچے گرانا، بس اس کے ساری برائیوں کو ذکر کرنا، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے۔ جب میں نے اس بیٹی سے کہا بیٹی تم کہو کہ کیا تمہارے شوہر میں یہ ایک اچھائی بھی نہیں ہے، تو اس نے بہت زور سے کہا میرے شوہر میں ایک اچھائی بھی نہیں ہے، یہ برائیوں کا پتلا بنا بیٹھا ہے۔ استغفر اللہ، اس کے اندر بالکل جھوٹ ہی جھوٹ، ساری چیزیں غلط۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم ہی سب کے سب ساوتری ہیں، سچے ہیں، اور سامنے والے کے اندر برائیاں۔ دین چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے، میں نے ان کو بھی ذرا تاکہ ان کی دل جوئی ہو چاکلیٹ منگا کے دیا، سمجھایا کہ یہ زندگیاں برباد کرنے کا موقع نہیں ہے، دشمن تو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایسے میں ان معصوم بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی جگہ میں ہم یہ لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں ہم اگر لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ اور ایک آئے احباب وہ بھی اسی طرح ایک دوسرے سے لڑ کر، ایک بیٹا ہے، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ کیوں اس طرح کی برائیاں اتنی پنپ رہی ہیں؟ ہم ان کی برائیاں جا کے شوہر کی ساری چیزیں لے جا کے ماں کو ذکر کر دینا، باپ کو ذکر کر دینا، بھائیوں کو ذکر کر دینا، پڑوسیوں کو ذکر کر دینا، اور شوہر جا کر اپنے دوستوں کے سامنے ذکر کر دینا، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنی بہنیں سب کے سامنے جا کر بیوی کے تمام چیزوں کو ذکر کر دینا۔ اس سے کیا رشتہ جڑے گا؟ کیا اس سے رشتہ بنے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزار کے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، یہ برائیاں بیان کرنا، یہ غیبت کرتے رہنا، کہ اپنے شوہر کی جا کے ساری غیبت اپنی ماں سے کر دینا، اپنے باپ سے کہہ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا اس سے رشتے جڑ کے رہ سکتے ہیں؟ اس سے رشتے برباد ہو جائیں گے، کٹ کے رہ جائیں گے، ٹوٹ کے رہ جائیں گے۔ کہ یہ مسلم آبادی اسی لیے ہے، یہ مسلم معاشرہ اسی لیے ہے، میرے نبی کی تعلیمات اسی طرح ہیں۔ کیا آپ اپنے ازواج کے ساتھ زندگی گزر بسر کر کے نہیں دکھایا؟ باوجود ام حفصہ اس لیے کہ بڑی تیز ترار زبان کی مالکہ تھی، بہت سخت بولتی تھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کیا۔ بعض بیویاں وہ تھی جو خط کے اندر ذرا نیچے تھی، جسے ہم ہماری زبان میں گڈی کہتے ہیں، لیکن خط کی نیچے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو حسن معاشرت فرمایا وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ ہماری اولاد کی پرورش کرنے کا وقت ہے۔ اگر میاں بیوی ہی اس طرح جھگڑتے رہیں بچوں کے سامنے، ایک دوسرے پر چیختے رہیں، چلاتے رہیں، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ ذرا یہاں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ اپنے آپ سے بات کر لیں۔ اگر ایک دو
گھروں کا معاملہ ہوتا تو مجھے اتنا خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، درد نہ ہوتا۔ اکثر گھرانے میں صرف شادی ہو کے کتنے مہینے، 6 ماہ ہوئے ہیں، 4 مہینے ہوئے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضرت ہمیں تو بہت اچھے خیال سے خوب خرچ کر کے شادی کیا، ماشاءاللہ دعوت بھی بڑی زور کی تھی، او ہو 2000 2500 3000 لوگ آ کے کھانا کھائے تھے، سب آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، دیکھیے کیا شاندار شادی ہوئی ہے۔ شاندار شادی تو ہوئی لیکن 4-5 ماہ میں نتیجہ نکل گیا کہ اب یہ رشتہ جڑ نہیں سکتا، ٹوٹنے کے قریب آ گیا ہے، آپ ذرا توڑ کے دے دیں۔ آپ ذرا مجھ سے کہیں کہ کوئی شخص آ کر مجھ سے یوں کہے کہ جو رشتہ اللہ کے نام پہ جڑا ہو، اللہ کے رسول کے نام پہ جڑا ہو، اور آ کے یوں کہے کہ اسے توڑ کے دے دیں، اس سے چھٹکارا مجھے دلا دیں، تو کیا گزرتا ہوگا ہمارے دل پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے درمیان بھی جب ناچاکیاں ہو جاتی، کبھی کسی بات پر تلخی ہو جاتی، کبھی کسی بات پر حضرت علی کو ناگواری گزر جاتی اور ناراض ہو جاتے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خسر ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے ان کے درمیان میں تیل نہیں ڈالتے تھے کہ آئے اور ذرا تیل ڈالیں، بیٹی کی سپورٹ کر دیں۔ باپ آ کے تیل ڈالتا ہے، ہاں بیٹی یہ کر رہی ہے تو بہت صحیح ہے، نہیں بالکل غلط، یہ 2 مسئلوں میں نہیں ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کی بھی اصلاح کرے، داماد کی بھی اصلاح کرے، اور ایک طرف وہ باپ جو لڑکے کا باپ ہے وہ اپنے بیٹے کی بھی اصلاح کرے، اپنی بہو کی بھی اصلاح کرے، تاکہ یہ رشتہ جڑ کر رہے، ان کے درمیان میں محبت ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اس کی فکر ہم کو کرنی ہے، یہ نہیں کہ یہ اور ذرا ہم تیل ڈالیں، جلے پہ نمک چھڑکنا جسے کہتے ہیں، پہلے سے جلا ہوا ہے اور ذرا نمک لگائیں، ذرا اس میں خوب اور درد دے اور اسے پریشانی ہو۔ یہ کام اگر ہم کرتے رہے، ماں بھی کر رہی ہے، باپ بھی کر رہا ہے، بھائی بھی کر رہے ہیں، تو یہ رشتے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ کیا میرے نبی نے ایسا ہی معاشرہ امت مسلمہ کے لیے دیا تھا؟ کیا آپ کے لیے ازواج نہیں تھی؟ آپ کے لیے بیٹیاں نہیں تھی؟ زینب تھی، رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، بی بی فاطمہ الزہرا، 4 بیٹیوں کا باپ، میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسے رشتہ ان کے ساتھ نبھایا؟ جی ہاں، حضرت عثمان غنی، پہلی بیٹی کا آپ کی موجودگی میں انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا حضرت عثمان سے، کہا اگر ایک اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے ساتھ ہی نکاح کر دیتا اگر اس کا انتقال ہو جاتا، اس لیے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کا بھی انتقال ہو جاتا، اور اگر ایک اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ کیا اخلاق! جی ہاں، ایسے اخلاق آج ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں ہوں، ہمارے بچے ہوں، یہ ہمارے ساتھ زندگی گزر بسر کرتے ہوں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے اخلاق کے گن گائیں، یہ نہیں کہ پورے کا پورا جھوٹ کا مجسمہ بنا کے پیش کر دیں، غلطیوں کا مجسمہ بنا کے پیش کر دیں کہ ہم ہی بہت ہی سچے ہیں، بہت ہی ہم ہی ساوتری ہیں، اور یہ سامنے رہنے والا اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، اس کے اندر غلطیاں ہی غلطیاں ہیں۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو ذرا بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کے اس حسن معاشرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں یہ لے کے آئیں۔ یہ جو غیبت ہے، برائیاں بیان کرنا ہے پیٹھ پیچھے، ان ساری چیزوں کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے اچھی زندگی عطا کرے۔ اللہ کرے کہ اللہ اس گناہ سے میری بھی حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی کی برائی پیٹھ پیچھے بیان کر دیں
اور اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ اس طرح کے گناہ سے میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کی بھی حفاظت فرمائے، چونکہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر ایک اگر اپنی اپنی اصلاح کر لے تو انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اس عظیم برائی سے، بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو ان غلطیوں سے، گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ تعلیم کے سلسلے میں پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایک تحریک بنے کہ ہمارا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے، ہماری ہر بچی تعلیم یافتہ ہو جائے، اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں آئے، اللہ کا خوف ان کے دل میں آئے، بنیادی تعلیم، عقیدے کی درستگی ان کے دل میں آئے، اب آگے جائیں پھر اس کے بعد ان کے ایمان کا کوئی سودا نہ کر سکے، ان کا ایمان ڈگمگا نہ سکے، ایسا ایمان بچپن میں ہی مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں فکر بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، تاکہ ہمارے یہ بچے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اسی وجہ سے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے ایسے تعلیم گاہوں کا ہم انتظام کریں ہر جگہ، تاکہ ہمارے بچے اس ماحول میں رہ کر پلیں بڑھیں، تربیت پائیں، اور آگے چل کر اپنا بھی نام روشن کریں، اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں، ترقی کریں۔ اس وجہ سے ٹرسٹ کی ایک کوشش ہے کہ مسجد کے زیر سایہ ہمارے بچیاں آ کر تعلیم پائیں، اور ہمارے یہاں بچیوں کے لیے حفظ کا بھی انتظام ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اگر بچیاں جو 10ویں جماعت پڑھ چکی ہیں، PUC پڑھ چکی ہیں، یا ڈگری حاصل کر چکی ہیں، یا چھوٹی بچیاں تعلیم حاصل کر کے پھر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہاں حفظ کا انتظام، اللہ کا شکر ہے کہ چہارشنبے کے دن 3 بچیوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا۔ 3 بچیاں اپنا آخری سبق سنا کر حفظ مکمل کی ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ہم پہلے سوچتے تھے کہ مرد ہی احباب حافظ بن سکتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اماں عائشہ بھی حافظہ تھی، اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حافظہ تھی، بہت ساری عورتیں حافظہ۔ اب یہ نہ سوچیں کہ حفظ کر کے صرف تراویح میں قرآن سنانا ہے، اگر حفظ کرنے اور تراویح میں قرآن نہ سنائے تو گویا کہ حافظ کا کوئی اعتبار نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن پختہ ہو، تہجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے مطاف میں چلے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے قریب میں، اب جا کر اللہ اکبر رکعت باندھتے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، انعام، آراف، انفال، توبہ، یونس، پڑھتے 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 سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تہجد کا وقت ختم، اب فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، سورۃ الناس پہ پورا قرآن ختم ہو جاتا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ بیٹیاں بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں، پوری رات ان کی قرآن پڑھنے میں گزر جائے۔ اگر رات ایسی گزرے گی انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، گھر کا ماحول سدھرے گا۔ اس وجہ سے جامع مسجد ٹرسٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہماری یہ بیٹیاں بھی حافظہ بنے، ان کے دل میں بھی اللہ کا کلام آئے، اللہ کا خوف آئے، اللہ کا ڈر آئے، گناہ کے طرف قدم اٹھے تو دل سے یہ آواز آئے تیرے سینے میں قرآن ہے، یہ کہاں گناہ کی طرف قدم اٹھا رہی ہے یا اٹھا رہا ہے۔ ایک طرف بچے بھی حافظ بنے، ایک طرف بچیاں بھی حافظہ بنے، یہ ہماری فکر ہے، تاکہ یہ ہمارے بچیاں قرآن سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والی بنے، اور اپنے گھر کو بہتر طریقے سے ماشاءاللہ جنت کا گھر بنا کے رکھتے ہیں۔ یہ ہماری فکر ہے۔ اللہ کرے کہ اس فکر میں، اس کوشش میں ہم سب کو اور ٹرسٹ کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں ہماری ان بچیوں کے ماں باپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ ہاں جیسے حافظ قرآن بچے سے میرا رب کہے گا کہ جہنم میں 10 افراد جل رہے، تمہارے خاندان کی سزا کاٹ رہے، جاؤ جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے آؤ، یہ حافظہ بچی سے بھی میرا رب کہے قیامت کے دن جاؤ تمہارے خاندان کے 10 افراد سزا کاٹ رہے ہیں، آج ہم آپ کو بھی یہ اعزاز دیتے ہیں کہ جاؤ جہنم سے تمہارے 10 افراد جو سزا کاٹ رہے ہیں ان کو نکال کے جنت میں لے کر آ جاؤ۔ یہ اعزاز ہماری بیٹیوں کو بھی اللہ عطا فرمائے، جو تاج میرا رب ماں باپ کو پہنائے گا حافظ قرآن کے، تو اسی طرح حافظہ اس کے ماں باپ کو بھی انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ جیسے حافظ قرآن سے کہیں گے میرے رب قرآن کی ایک آیت پڑھ جنت کے درجے پر آگے بڑھ، اسی طرح حافظہ بچی بھی قرآن کی ایک آیت پڑھے اور جنت کے درجوں میں وہ بھی آگے بڑھے۔ اسی مقصد سے یہ سارا نظام ٹرسٹ نے کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ کامیابی مل رہی ہے۔ ہاں آپ بھی دعا کریں کہ یہ بچیاں پختگی کے ساتھ قرآن کو یاد رکھیں اور روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، تہجد میں قرآن پڑھیں، روزانہ پابندی سے پڑھیں، اپنی ماؤں کو سنائیں، اپنے باپ کو سنائیں، اپنے بھائیوں کو سنائیں، یہ ماحول ایک دینی ماحول گھر کا بن جائے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں آپ ڈال کے جاتے ہیں تاکہ یہاں کی جو ضرورتیں ہیں مسجد کی، یہاں چلنے والے تمام اداروں کی، ان ضرورتوں میں آپ کی حلال کمائی لگ جائے اور کام آ جائے۔ اس مقصد سے بن مٹھیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے دیکھنے والا برابر دیکھ رہا ہے، لکھنے والے فرشتے برابر لکھ رہے ہیں۔ اس مقصد سے ہم اپنی حلال کمائی کو، گاڑی کمائی کو ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔